آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جو لوگ یقین ہی نہیں رکھتے نا، وہ لوگ کبھی بھی نشانیوں کو جان نہیں سکیں گے، ان پر یہ خزانے کبھی بھی نہیں کھل سکیں گے، وہ خزانے جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، ان کی اپنی پیدائش میں ہیں، اس کا ان سب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہ بس اس میں نقص نکالنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، نقص تلاش کرنے کے لیے، کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں ہمیں کوئی پوائنٹ مل جائے، ہم بات کو ایگزیجریٹ کریں، بڑھا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ان کا کام یقین کرنا نہیں، ان کا کام اس میں جو ہے خامیاں نکالنا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ یقین رکھتے ہوں گے وہ ان خزانوں کو پا لیں گے اور جان لیں گے کہ یہ دنیا، اس کا ایک پتا بھی جو ہے وہ ایک بڑی باریک بینی سے بنایا گیا ہے۔ ہمارا ایک ناخن بھی اگر جو ایمان والا ہوگا وہ دیکھے گا کہ ناخن میں بھی کتنے خزانے ہیں، ایک جو انسان کا ناخن ہے تو پھر اس کی پوری خلقت میں کتنی نشانیاں ہوں گی۔ آگے آیت نمبر 5 ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ دیکھیں، رات اور دن کا بدل کر آنا اور اللہ کا آسمان سے رزق نازل کرنا۔ پہلے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آسمان سے رزق نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ رزق سے یہاں مراد پانی ہے۔ دیکھیں، پانی آسمان سے جو اترتا ہے، پھر جب پانی آسمان سے زمین پر اترتا ہے، زمین پر آتا ہے، جو کہ زمین تو مردہ ہے، مردہ ہوتی ہے، اس پر جب آسمان سے آنے والا پانی برستا ہے تو پھر اس پانی کی وجہ سے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں رزق دیتی ہے، اور بطور رزق ہمارے لیے بھی اس میں زندگی ہوتی ہے۔ زمین سے نکلنے والی خوراک کے ذریعے ہی تو ہم زندہ رہتے ہیں، جب ہم اسے کھائیں گے تو ہی سروائیو کر سکیں گے۔ آگے کیا ہے؟ اور ہواؤں کے پھیرنے میں۔ دیکھیں جی، ہوا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے نا تو یہ اصل میں رزق کی علامت ہوتی ہے۔ ہواؤں کے ذریعے سے ہی تو دیکھیں، جب ایک پھول پہ جب بھی وہ پورا اپنے سسٹم، سائنس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی جانور ہے، ایک پرندہ وہ پتوں پر بیٹھتا ہے، پھولوں پر بیٹھتا ہے، وہاں سے اپنی خوراک لیتا ہے، پالنز ہوتے ہیں کچھ، وہ جب ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتے ہیں تو وہ پالنز کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ایک جگہ سے نہ صرف ایک پھول سے دوسرے پھول تک، وہ پھر ایک زمین بھی پوری بدلتے ہیں، کیونکہ ایک جو کیڑا ہے یا پرندہ ہے وہ صرف اس ایک پھول میں اسی زمین پہ نہیں رہے گا، اس نے تو کہیں بھی اڑ جانا ہے، تو وہ ایک زمین سے جب دوسری زمین میں منتقل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پالنز کو ٹرانسفر کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے خوراک کا سبب بنتے ہیں۔ اور ہواؤں کے ذریعے ہی تو بادل کبھی کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کبھی کسی جگہ پر۔ اس سب کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف عاقل لوگوں کے لیے۔ اب میں نے اس کا کیا ایک خلاصہ نکالا ہے۔ دیکھیں، جب عقل اور ایمان ملتے ہیں، عقل اور یقین ملتے ہیں تو آپ کا ایمان بنتا ہے۔ عقل کے بغیر آپ کا ایمان نامکمل ہے، اور یقین کے بغیر بھی آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ جب آپ دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے اپنے پاس، آپ دونوں چیزوں کو اپنے پاس جان لیں گے تو آپ کو اپنے اندر ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ دیکھیں، عقل جو چیز تسلیم کرتی ہے، جب تک آپ کسی چیز کو کوئی کہتے ہیں نا لاجیکلی، آج کل بہت ہم ہر چیز کو لاجیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب تک لاجکس نہیں میچ کرتے نا تو انسان کا تب تک یقین نہیں بڑھتا۔ تو جب لاجک ملتے ہیں، جب اس کی عقل کام کرتی ہے تو اس کا یقین بڑھتا ہے، اور جب یقین بڑھتا ہے تو یہ دونوں مل کے، دونوں عقل اور یقین مل کے ایمان کو بنا دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 ہے تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ۔ یہ ہیں نشانیاں، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو آیتیں اللہ کی پڑھی جاتی ہیں یہ حق ہیں، یہ آیات سچی ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی خامی نہیں ہے۔ بعد اللہ سے مراد ہے، سورہ حدید میں ہے، آیت نمبر سورہ حدید کی تیسری ہے، وہی ہے اول اور وہی آخر اور ظاہر اور باطن۔ یعنی کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ جاتی ہیں، جیسے یہ دنیا اور اس دنیا کی تمام مخلوق، یہاں اللہ تعالیٰ ظاہر اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور بعض چیزوں میں ہمیں حکمت ملتی ہے۔
جو نظر نہیں آتی، بلکہ وہ تو پلانز ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جان لینے کے بعد، اس کی آیات آ جانے کے بعد، اور کیا ہے ایسا جس پر وہ اس کے علاوہ ایمان لائیں گے؟ جو چیزیں ظاہر ہیں وہ بھی، اور جس چیزوں میں ان کو حکمت نظر آتی ہے وہ بھی۔ اس کے علاوہ اب کیا باقی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔